اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ چند ایک ٹاپکس جو رواں ہفتے اور پچھلے ہفتے کے دوران جو واقع ہوئے اس کے اوپر میں اپنا ایک انالیسس دینا چاہ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ براڈ شیٹ ایک نیا اسکینڈل ہے اور اس کے اوپر کئیوں کے نام آ رہے ہیں، اور اس میں سابق حکمرانوں کو بھی، جس میں میاں نواز شریف بھی شامل ہیں، آصف علی زرداری بھی شامل ہیں، یہ سارے جو ہیں اس کے اوپر ان کو اس پہ ٹھہرایا جا رہا ہے، الزام ان پہ لگ رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جسٹس عظمت شیخ جو ہیں ریٹائرڈ جج آف سپریم کورٹ، ان کو اس کا کمیشن مقرر کر دیا گیا ہے، اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن گورنمنٹ نے جاری کر دیا ہے۔ اگرچہ اس کے اوپر کافی اختلاف آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این نے خاص طور پہ زیادہ اختلاف کیا ہے، پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، لیکن پی ایم ایل این کی ذرا زیادہ اس کے اوپر شدت کے ساتھ اختلاف ہے، کیونکہ جسٹس عظمت شیخ کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا کہ وہ نیب کے اندر اس وقت تھے جب یہ براڈ شیٹ کا جو ایگریمنٹ ہوا یا جو بھی کچھ ہوا، حالانکہ جو فیکٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت نیب کے اندر نہیں تھے، اور چونکہ وہ مختلف بینچ جو ہیں سپریم کورٹ کے اس کا حصہ رہے ہیں، جس کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے خلاف ہیرنگ ہوتی رہی ہیں اور فیصلے ہوتے رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے، اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ پی ایم ایل این خاص طور پہ ذرا زیادہ اس کے اوپر وہ مترس تھی ان کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر۔ جسٹس عظمت شیخ جو ہیں اب وہ ساری انکوائری کریں گے، اور اس کے بعد جو بھی رپورٹ آئے گی سب کچھ واضح ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا۔ اس کے اندر ان کو باقاعدہ اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ کسی بھی ایجنسی کے آفیسرز کو یا کسی بھی ادارے کے آفیسرز کو اپنی اسسٹنس کے لیے ان کو وہ ان کی جو خدمات ہیں اس کا استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو بڑے سینئر جج ہیں، بڑے سینئر وکیل بھی رہے ہیں، پہلے سپریم کورٹ کے وکیل رہے ہیں، پھر بعد میں جج بن گئے، پھر جج ان کے جو مختلف اہم فیصلے جو ہیں اس کے اندر ان بینچوں کا وہ حصہ رہے ہیں۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر ان کی انٹیگریٹی جو ہے اس کے بارے میں بھی کبھی کسی طرف سے کوئی فنگرنگ نہیں ہوئی۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ جو ان کی رپورٹ آئے گی وہ بڑی مناسب رپورٹ ہوگی اور نان کنٹروورشل رپورٹ ہوگی، اور اس کے اوپر پھر جو رسپانسبلٹیز ہیں فکس کی جائیں گی، کون کون اس کا ذمہ دار ہے، اور پھر اس کے بعد پھر گورنمنٹ کی ٹرن آ جائے گی کہ اس کے اوپر وہ کیا اسٹیپ لیتی ہے۔ دوسرا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے کہ جو سینٹ کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ جو اس کے الیکشنز ہو وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سے ہوں۔ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے اس کی آرٹیکل 226 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ تمام الیکشنز سوائے پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ چیف منسٹرز خفیہ بیلٹ کے ذریعے سے ہوں گے، یعنی پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے جو الیکشن ہوں گے وہ اوپن بیلٹ کے ذریعے سے ہوں گے، اور باقی جتنے بھی الیکشنز ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ کے سسٹم سے ہوں گے۔ سو اس پرپز کے لیے آئین کے اندر امینڈمنٹ ضروری ہے، اور آئین کے اندر امینڈمنٹ کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے دونوں ایوانوں کے اندر، یعنی سینٹ اور نیشنل اسمبلی کے اندر، جو کہ ظاہر بات ہے موجودہ گورنمنٹ کو یہ حاصل نہیں ہے، بلکہ سینٹ کے اندر تو اس کو سمپل میجورٹی بھی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کیا کہ گورنمنٹ نے یہ کیا کہ ایک ریفرنس جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو انہوں نے بھیج دیا ہے، اور وہاں پہ انہوں نے ان سے ایڈوائس سی کی ہے یا ان سے ڈائریکشن مانگی ہے۔ تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس کو انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے، اب اس کے اوپر ہیئرنگ شروع ہو جائیں گی، اور دیکھیے وہ کیا اس کے اوپر اپنا اوپینین دیتے ہیں۔ لیکن بظاہر جو ہے یہ لگتا ہے کہ چونکہ آئین کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ ایک چیز جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ آرٹیکل ہے آئین کے اندر 226، تو اس کے ہوتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اس سے کوئی ڈفرینٹ کو اوپینین دے گی، اور لگتا تو یہی ہے کہ ان کی طرف سے جو اوپینین آئے گا وہ یہی ہوگا کہ آپ آئین کے اندر امینڈمنٹ کر لیں۔ تو لیٹس سی، کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ کے پاس ہے تو اس کے اوپر ہم زیادہ رائے نہیں دینی چاہیے، اور ظاہر فیصلہ تو نہیں کا ہوگا جو بھی وہ کریں گے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ اب اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہیں، اسپیشلی پی ڈی ایم کی پارٹیاں جو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جب الیکشنز ہوئے تھے سینٹ کے، جب 3 سال پہلے جو ہوئے تھے، اس کے اندر کافی اعتراضات ہوئے تھے۔ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی جس میں پی ایم ایل این شامل ہے،
اور پاکستان پیپلز پارٹی والے بھی تھے. سب کو اعتراض تھا کہ جی ان کو لگتا تھا کہ اس کے اندر میل پریکٹس ہوئی ہے, کوئی لین دین کا معاملہ ہوا, اور کچھ لوگ ان ایکسپیکٹڈلی الیکٹ ہو گئے تھے ایز سینیٹر. تو یہ کنسرن جو ہے ان پارٹیوں کو بھی ہے. لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی نے اس کو انیشیٹ کیا ہے اور اس کے اوپر وہ آگے جا رہی ہے کہ اس کو امینڈ کیا جائے, تو اب دیکھتے ہیں. بظاہر تو ابھی اعتراضات آ رہے ہیں, پی ایم ایل این جو ہے وہ بھی نہیں لگتی کہ اس کو سپورٹ کرے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی بظاہر جو ہے نہیں لگتی کہ سپورٹ کرے. آل دو پاکستان پیپلز پارٹی کا ابھی صحیح اندازہ لگانا مشکل ہے, چونکہ وہ عین موقع پہ اپنے کارڈز شو کرتی ہے جنرلی. لیکن ابھی تک جو ان کی طرف سے جو کمنٹس تھوڑے بہت آئے ہیں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے, وہ یہی ہے کہ وہ اس کو اپوز کر رہے ہیں کہ جی اس کو امینڈ نہ کیا جائے اور سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے سے ہوا. اس طرح آپ کو یاد ہوگا جب چیئرمین سینیٹ الیکٹ ہوئے تھے تو اس کے اوپر بھی یہ کافی شور شرابہ ہوا تھا. تو بہرحال یہ ایک ایشو تو ہے. بہرحال اس کے اندر اب پاکستان کے اندر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہارس ٹریڈنگ بھی کبھی ہوتی رہی ہے, تو اسی طرح ووٹ جو ہے اس کو بیچنا خریدنا یہ تو ایک پریکٹس رہی ہے. تو اس لحاظ سے جو پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ جینوئن لگتا ہے بظاہر کہ جو سیکرٹ بیلٹ یا اوپن بیلٹ کیا جائے. اب اس کے اندر ایک اور پہلو بھی آئے گا, چونکہ یہ سینٹ جو ہے یہ تمام صوبوں کو ایکول ریپرزنٹیشن دیتا ہے. تو ایکچولی جو سینٹ ہے بینگ اپر ہاؤس, یہ آپ کہہ لیں کہ یہ ہے جو کہ نمائندگی دے رہا ہے صوبوں کو برابری کے بنیاد پہ. تمام صوبے چاہے کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, سب کی سیٹیں برابر ہیں اس کے اندر. اور اس کے اوپر ملٹیپل آپ نے دیکھا ہوگا کہ چوائس کا ایک سسٹم ہے جس کو ہم پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کہتے ہیں, کہ وہاں پہ انہوں نے اس حساب سے چلنا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر اوپن بیلٹ یہ کرتے ہیں تو اس میں اندر اس سسٹم کو کیسے وہ کور کرتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو ایکول ریپرزنٹیشن ہے تمام صوبوں کی وہ تو برقرار رہے گی, ظاہر آئین کا تحفظ ہے اس کے اندر. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ وہ جو پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہے اس کو اوپن بیلٹ کے ذریعے سے کیسے کریں گے. ظاہر بات پھر اوپنلی اس کو کہنا پڑے گا کہ بھی میری فرسٹ پریفرنس فلانا ہے, سیکنڈ پریفرنس فلانا ہے, تھرڈ پریفرنس فلانا ہے. تو اس حساب سے اس کو میرا خیال ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. پی ڈی ایم کی جو تحریک چل رہی تھی جس کے اندر پہلے تو تقاریر کی گئی, مختلف پبلک گیدرنگ کی گئی, پبلک میٹنگز کی گئی مختلف شہروں میں, بڑے شہروں میں, اور وہ ایک سیریز ختم ہو گئی. اب بھی گائے بگائے کوئی نہ کسی شہر میں پی ڈی ایم میٹنگ کر رہی ہیں. اس کے بعد ان کا اگلا اسٹیپ یہ تھا جی کہ وہ استعفے دے دیں گے. پھر اس کے بعد ان کا یہ استعفے دیں گے قومی اسمبلی سے, صوبائی اسمبلی سے, سینٹ سے استعفوں کی بات نہیں تھی بہرحال ان کی, تو وہ دے دیں گے. پھر اس کے بعد یہ آیا کہ جی وہ دھرنا بھی دیں گے اسلام آباد میں, لانگ مارچ بھی کریں گے. لیکن بظاہر یہ لگتا ہے یہ جو بڑی مین اسٹریم اپوزیشن پارٹیز ہے جس کے اندر پی ایم ایل این ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ہے, ان کے اندر یہ تینوں ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے. یعنی پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ تین ہفتے پہلے ایک ٹی وی چینل پہ میں نے بڑی واضح طور پہ کہہ دیا تھا, بلکہ 4 ہفتے پہلے کی بات ہے شاید, کہ جو سندھ ہے وہاں سے پیپلز پارٹی کبھی بھی ریزائن نہیں کرے گی اور کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ ان کا جو 2-2.5 سال کا پیریڈ وہاں پہ رہتا ہے پروونشل گورنمنٹ کے اندر جو گورنمنٹ چلا رہے ہیں تو اس کو وہ جانے دیں گے. تو وہی ہوا کہ انہوں نے استعفے جو ہے اس کی بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے جو کاؤنٹر جو سجیشن دی ہے وہ انہوں نے دی ہے جی کہ نو کانفیڈنس موشن لایا جائے پرائم منسٹر کے خلاف. اب اس کے اوپر پی ایم ایل این نے کہا جی کہ آپ ٹھیک ہے ہمیں اپنے وہ ووٹ شو کریں کہ کیا وہ اس کی کامیابی کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں. تو اب دیکھیں کہ یہ جو پی ڈی ایم کا جو سربراہی اجلاس اب ہونا ہے اس کے اندر آئی گیس کہ اس کے اوپر ڈسکشن ہوگا اور پھر اس میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو بظاہر تو یہ سچویشن ہے. اب جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ تھوڑا آپ کہہ لیں کہ بیک فٹ پہ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایکچولی ان کے ساتھ یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ جتنی شدت کے ساتھ وہ چاہ رہے تھے کہ اس تحریک کو چلایا جائے گا اور پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی, اس حساب سے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اتنی ایکٹیولی ساتھ نہیں دے رہی بظاہر, کیونکہ ظاہر وہ اپنی پولیٹکس کرتے ہیں. اور اصل میں زرداری آپ کو پتہ ہی ہے کہ بڑے سیزنڈ پولیٹیشین ہے اور ہی نوز دی پولیٹکس آف پاکستان. سو وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی پولیٹکس کرتے ہوئے اپنے کارڈز کھیلتے ہیں. تو وہ اس طرح استعفے کے اوپر بھی وہ ریلیکٹنٹ ہو گئے. میٹنگز ہوئی ہیں وہاں پر بھی بلاول بھٹو زرداری خود نہیں گئے اور کئی جگہ پہ انہوں نے انٹرنیٹ سے خطاب کیا وہاں پہ. تو اس حساب سے یہ ایک تو یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ ایک سیٹ بیک ہوا. سیکنڈ یہ کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر
آپ کہہ لیں ریوالٹ ہو گیا. بہت اہم جو مولانا شیرانی، حافظ حسین احمد جیسے لوگ جو ہیں، جو بڑے پرانے ساتھی ہیں ان کے مولانا فضل الرحمان کے، وہ جو ہیں وہ اب الگ ہو گیا، ان کا ایک الگ دڑا بن گیا ہے، اور وہ دڑا دن بدن بڑھ رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے. تیسرا جو ہے، نیب کی طرف سے نوٹس آنے شروع ہو گئے ان کو، اور ان کے کچھ معاملات ایسے ہیں جن کے اوپر نیب انویسٹیگیشن کرنا چاہتی ہے. تو اس لحاظ سے جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ اس وقت ڈیفیکلٹ پوزیشن میں ہیں، ہی از ان ہاٹ واٹر. تو وہ اب ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ تھوڑا بیک فٹ پہ جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سے ایسے میسج بھی دے رہے ہیں کہ بھی مجھے کوئی رستہ دیا جائے نا، جس کو کہتے ہیں سیف پیسج اس سچویشن سے نکلنے کا. تو ان کی سچویشن تو یہ لگ رہی ہے اب. تو بظاہر پی ڈی ایم جو ہے، اگر میں کہوں جی اس کے غبارے سے ہوا نکل گئی، یا جو آبجیکٹیو لے کے آئی تھی وہ آبجیکٹیو جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ درے کا در ہی رہ گیا، اور ان کو کوئی اس کے اندر اچیومنٹ نہیں ہوئی. اور جو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہے وہ بالکل اس کو ابھی کو بظاہر امیجیٹلی کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، سوائے اس مہنگائی کے طوفان سے جو کہ پی ٹی آئی آئے دن کرتی رہتی ہے. جیسے پٹرول کی قیمتوں میں آئے دن اضافہ ہو رہا ہے، بجلی کے ریٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، باقی جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا. تو یہ تھوڑی ان کی وہ ایریا ہے کہ جس کے اندر عوام جو ہے وہ پی ٹی آئی سے نالاں ہیں. تو لیٹس سی کیا بنتا ہے. وہ مجھے امید ہے کہ یہ اگلے جو 2-2.5 سال اس کے اندر پی ٹی آئی گورنمنٹ کوشش کرے گی کہ وہ عوام کو کوئی ریلیف دے. یعنی کرنسی جو ہے اس کے اندر رد و بدل کی باتیں ہو رہی ہیں، اور چونکہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو کیش اکانومی ہے یا کیش ڈیلنگ ہے اس کو منیمائز کیا جائے. اب جب 5,000 کا نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں کیش میں ٹرانزیکشن آسان ہو جاتی ہے. اگر 1,000 کا نوٹ ہوگا، کرنسی نوٹ ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ تو اس کا والیوم بڑا ہو جاتا ہے، تو اس کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے، لے کے جانا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے پھر لوگ مجبوراً کیا کرتے ہیں کہ پھر بینکس کے ذریعے جاتے ہیں. تو یہ ایک سجیشن چل رہی ہے آج کل کہ جی 5,000 کا نوٹ جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اب یہ سجیشن جو ہے بظاہر جو ہے یہ تو یہی لگ رہا ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے پہلے تھرو بینکنگ چینلز ٹرانزیکشن کو کافی زور دیا گیا، کافی اس کو انکریج کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کی بجائے تھوڑا ڈسکریجمنٹ شروع ہو گئی ہے. اس میں یہ کہ جن لوگوں کے بینکس کے اندر انہوں نے اپنا کیش رکھا ہوا تھا، جو ان کی وائٹ منی ہے عام طور پہ، چونکہ بینک کے اندر جو بھی لوگ رکھتے ہیں زیادہ تر وائٹ منی ہی رکھتے ہیں، اس کے بعد اس کے اوپر بھی جو ایف بی آر کی طرف سے ان کو نوٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ جی بتائیں یہ کہاں سے آئی، کیسے آئی. اب ہر بات پہ ہر شہری جو ہے جواب دے ایف بی آر کو، تو وہ ایک بڑی پوزیشن ان کے لیے نا ہراسمنٹ والی سچویشن بن جاتی ہے عام عوام کے لیے. تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار بینک میں نہ رکھو، گھر میں کہیں رکھ چھوڑو، کیونکہ بینک میں جائے گا تو وہاں سے اسٹیٹ بینک کو جائے گی انٹیمیشن، وہاں سے گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی، ایف بی آر کے پاس چلی جائے گی، اور پھر کیا ہوگا کہ پھر ان کو نوٹس آنے شروع ہو جائیں گے. اسی طرح ایف بی آر جو ہے وہ ایک اسٹیریو ٹائپ سسٹم بنا ہوا ان کا، کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آدمی کی پہلے انکم کتنی تھی، پچھلے 3 سال میں کیا انکم رہی اور کتنا ٹیکس دیتا رہا. اگر 1 سال میں اس کا ٹیکس اس سے زیادہ نہیں دے سکا یا نہیں دے سکا، شاید اس کی انکم ہی نہ ہوئی ہو، کوئی وجہ بن گئی ہو، ہو سکتا ہے وہ ریٹائر ہو گیا ہو، اس کا جاب چھوٹ گیا ہو یا جاب اس نے چھوڑ دیا ہو، تو وہ آنکھیں بند کر کے سسٹم کے ذریعے سے ان کو نوٹس آ جاتا ہے اس کو کہ بھائی آپ نے جناب یہ اس سال ٹیکس نہیں دیا، آپ نے یہ گاڑی خریدی ہے یا فلانا خریدا، تمغان کیا. اچھا وہ آفیسر یہ نہیں دیکھتے کہ یار بیک پہ تو دیکھیں نا اس نے پتہ کتنا ٹیکس دیا ہو. کئی لوگوں کی مثالیں میرے پاس موجود ہیں جنہوں نے اس سے ایک سال پہلے 30-35 لاکھ روپے ٹیکس دیا، تو اگلے سال انہوں نے ایک گاڑی خرید لی کوئی 25-26 لاکھ کی. تو اب اس کو سوال آ گیا، سوال نامہ آ گیا. اب وہ ظاہر بات ہے کہ وہ جائے گا کس کے پاس، ٹیکس پریکٹیشنرز کے پاس جائے گا، ٹیکس وکیلوں کے پاس جائے گا، وہاں پہ ان کو فیس دے گا، ان سے جواب لکھوائے گا، پھر وہ جواب جائے گا، پھر ہو سکتا ہے ایف بی آر کے دفتر بھی اس کو چکر لگانے پڑے. تو میں ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں، اب بڑے ٹیلنٹڈ آفیسر ہیں، بڑے سیزن آفیسر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے منسٹر فائنانس ہیں ان کو اور عمران خان کو بھی یہ کہوں گا کہ اس چیز کو ذرا دیکھیں کہ جو فائلرز ہیں، فائلرز کو انکریج کیا جائے، نہ کہ ان کو پینک کیا جائے نوٹس بھیج کے. جو فائلر بن گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سسٹم کے ساتھ چلنا چاہتا ہے. اس کا مطلب کہ اس کے پاس جنرلی اگر دیکھا جائے تو وائٹ منی ہی ہوگی، تبھی وہ فائلر بنا ہے. اور وہ فائلر وہ لوگ جو والنٹیرلی بنے ہوئے ہیں،
کئی سالوں سے. اب اگر ان کو اس طرح کی چھوٹی باتوں پہ نوٹس آنے شروع ہو جائیں گے تو سرٹنلی پھر وہ پینک ہو جائیں گے, اور ان کو دیکھا دیکھی وہ لوگ جو بھی فائلر نہیں بنے وہ ان کو بتائیں گے بھائی نہ بنو, ڈاکومنٹس پہ آ گئے تو تمہیں بھی نوٹس آنے شروع ہو جائیں گے آٹومیٹک. ٹھیک ہے نا. تو یہ سچویشن, اس کو تھوڑا دیکھنا چاہیے, اور فائلر جو ہے ان کو انکریج کیا جائے, ان کو بلکہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اور یہ جو کرنسی ہے, اگر اس میں اس کو آپ 5,000 کی کرنسی اگر ختم کریں گے تو اس کے فائدے بھی ہیں جو آپ سوچ رہے ہیں, لیکن اس کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ پھر لوگ کسی اور طریقے سے ڈالرز کو کنورٹ کرنا شروع کر دیں گے, ڈالر خریدنا شروع کر دیں گے, اور ڈالر کے ذریعے لینا دینا شروع کر دیں گے لوگ آپس میں. اس سے کوئی ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے, جیسے پہلے ہنڈی چلتی رہی, آپ کو پتہ ہی ہے. تو بینکنگ چینل تو پھر لوگ کوئی بھی یوز نہیں کرے گا, کیونکہ کیش جو ہے اگر آج آپ نے بینک میں 10 لاکھ ڈال دیا ہے تو وہ FBR سے آپ سے نوٹس آیا ہی آیا. ایک اور چیز چل پڑی ہے کہ جو لوگ یوٹیلیٹی بل پے کرتے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے جی وہ اپنا شناختی کارڈ کی کاپی ساتھ دیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک آدمی 10,000 روپیہ بجلی کا بل یا کسی گیس کا بل پے کر رہا ہے اور وہ ڈومیسٹک کنزیومر ہے. اب وہ جب بل پے کرنے جا رہا ہے ساتھ شناختی کارڈ مانگا جا رہا ہے اس سے. تو یہ اس سے کیا ہوگا, اس سے عوام کے اندر جو پہلے مہنگائی سے دبے ہوئے ہیں, مہنگائی سے پریشان ہیں, ان کے اندر مزید ڈسکریجمنٹ اور مایوسی پھیل رہی ہے. یہ اسٹیٹ بینک کو دیکھنا چاہیے, کیونکہ اسٹیٹ بینک نے سنا یہ انسٹرکشن جاری کی ہے کہ شناختی کارڈ لیا جائے ہر بل جمع کروانے والے. اچھا, انٹرسٹنگلی یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بل کسی کا ہے, کوئی اور جمع کروانے آیا ہوا, اس کا ہو سکتا ہے ملازم ہو, ان کا کوئی اور رشتہ دار ہو, عزیز ہو. ٹھیک ہے, تو وہ شناختی کارڈ اس کا جمع ہو رہا ہے. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں اور باقی جو ہمارے ریلیونٹ لوگ ہیں کہ اس کو ریوزٹ کریں اس پالیسی کو. تو انڈیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ ابھی تک جو کاشتکار ہیں جو خصوصی طور پہ سکھ ہیں وہ ابھی تک دہلی کے اندر دھرنا دیے بیٹھے ہیں, اور جو مودی سرکار ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی اور انڈر ایسٹیمیٹ کر رہی میرا خیال ان کو, اور میرا خیال پھر وہاں پہ دوبارہ گجرات والی سچویشن کرنا چاہ رہی سکھوں کے ساتھ, خونی ہولی کھیلنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو آپ نے دیکھا کہ ترنگا اتار کے انہوں نے خالصتان کا پرچم جو ہے لال قلعہ پہ لگا دیا تھا چند دن پہلے, تو یہ ایک خاص سوچ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اس مطالبے کو جو وہ کہتے ہیں خالصتان ہمارا ہونا چاہیے, اسے زیادہ تقویت ملنے کا امکانات ہے. اس لحاظ سے جو مودی سرکار ہے اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ پہلے تو انہوں نے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن کیا ہوا مشکل سال سے وہ بھی اوپر ہو گیا, اس کی طرف ان کو آزادیاں دیں, ان کی جو سول لبرٹیز ہیں, ان کے جو سول رائٹس ہیں ان کو دیے جائیں, اور وہ جو یونیلیٹرل انہوں نے امینڈمنٹ کی ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر اس کو واپس لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سکھوں کا یہ جو کاشتکار ہیں وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ان کا جو معاملہ ہے اس کو عقل سے ہوش بندی سے ہینڈل کیا جائے. ادروائز کہ پھر انڈیا جو ہے ڈس انٹیگریٹ ہوتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ صرف سکھ ہی وہاں پہ نہیں ہیں جو علیحدہ ہونا چاہتے ہیں. کشمیر پہلے آپ کے سامنے ہی ہے, سکھوں کا, پھر اس کے بعد تامل آ جائیں گے, پھر اس کے بعد ڈفرنٹ اور جو ہے ایتھنک گروپس انڈیا کے اندر بہت سارے ہیں, وہ اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے UP CP والے کہیں گے ہمیں اپنا الگ اسٹیٹ دیا جائے, اپنا ملک دیا جائے. تو اس طرح کا ایک سلسلہ جو وہ اس کو انکریجمنٹ ہوگی, اور انڈیا جو ہے کہیں ایسا نہ کو سپلٹ ہو جائے. تو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں, پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.